کہ اسٹریس جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک ری ایکشن ہے ٹورڈز اینی ڈیمانڈ اور تھریٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہمیں ڈس فنکشنل ہی کر دے. اسٹریس کی دو آپ سمجھ لیں کائنڈز ہیں, ایک یو اسٹریس یا پازیٹیو اسٹریس کہلاتے ہیں اور ایک ڈی اسٹریس کہلاتے ہیں. جو چیز ہمیں آگے بڑھا رہی ہوتی ہے اصل میں ہماری زندگی میں اسٹریس ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں اسٹریس انزائٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو پازیٹیو اسٹریس ہماری زندگی میں ہماری پرفارمنس کو انہانس کرتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی چیز اگر آپ کو ڈس فنکشنل کر دے تو پھر یہ ڈی اسٹریس ہوگا. کوئی سمٹمس ہیں اسٹریس کے تو یس دیر آر سم. ہماری باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے, ہماری تھاٹس سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہیں, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا. اچھا, پھر بلڈ فلو باڈی میں سرٹن وے میں ری ایکٹ ہوتا ہے. ہمارا بلڈ فلو جو ہے, بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ بھی فلکچویٹ کر جاتا ہے اسٹریسفل سچویشن میں. بیہیورل لیول پر اسٹریس مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر واضح طور پر آپ کو پرابلمٹک نظر آتا ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ ریزن. سم ٹائم ایکسٹرنل ہوتی ہیں, ہمارا انوائرمنٹ کچھ ایسی پرابلمز ہمیں دے دیتا ہے جو کہ اسٹریس کاز کر جاتی ہیں. اینڈ ہمارے کچھ انٹرنل ٹریگر بھی اسٹریس کے ہوتے ہیں. دا پری ڈسپوزیشن وی ہیو, جو جینیٹک میک اپ ہمارا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام کے ساتھ زکریا ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اسٹریس اور اسٹریس مینجمنٹ. تو آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اسٹریس ہوتا کیا ہے. انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے لیے کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ مس شمائلہ بطول یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ کے بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ایریا آف ایکسپرٹیز میں ایگزیکٹو سکلز کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ آتی ہیں. مس کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. مس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اسٹریس ہے کیا, اور یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو افیکٹ کرتا ہے؟ جہاں پر انسان ہے وہاں پر اسٹریس ضرور ہے. سو اسٹریس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آلریڈی موجود ہے, لیکن آج ہم جس پرسپیکٹو میں ہم اسٹریس پر بات کریں گے, ایک تو یہ کہ باڈی کس طرح سے ہماری ری ایکٹ کرتی ہے اسٹریس میں. دوسرا ایگزیکٹو سکلز, چونکہ ہم ایگزیکٹو سکلز کا پروگرام کرتے ہیں تو ایگزیکٹو سکلز ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں اسٹریس کو سمجھنے میں اور اس کو مینیج کرنے میں. سو اسٹریس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ اچھا, ہم اپنی ڈیفینیشن سب رکھتے ہیں. کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کے فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کی اسٹڈیز ہیں, کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کے ریلیشن شپ ایشوز ہیں. سو ہر ایک انڈیویژول ڈفرینٹ وے میں ڈسکرائب کرتا ہے اسٹریس کو. لیکن اگر ہم ٹرولی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو یہ ایک ہمیں ایکسپرٹس یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اسٹریس جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک ری ایکشن ہے ٹورڈز اینی ڈیمانڈ اور تھریٹ. جب ہم تھریٹ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تو پھر ہماری باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے, تو اس کو اسٹریس کہا جاتا ہے. جب ہم ود ان ریسورسز پرابلم کا سلوشن نہیں پاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہمیں ڈس فنکشنل ہی کر دے, ٹھیک ہے. سو جب ہمارے ریسورسز میں ہمارا پرابلم کا حل نہیں ہوتا ہے, ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو اسٹریس کا نام دے دیتے ہیں. صحیح. دیکھیں, اگر ہم کسی بچے کو پڑھائی میں پرابلم ہے تو یہ اس کا مائنڈ کہتا ہے کہ صبح ایگزام ہے تو تم تیاری کر لو. اب اس بچے نے یا اسٹوڈنٹ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی اس اسٹریس کو پازیٹیولی لے کر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سلوشن ود ان ریسورسز موجود تھا. تو وہ ایک پریشر تو ضرور تھا لیکن اسٹریس نہیں کہہ سکتے, یہ ڈس فنکشنل اس کو نہیں کیا. لیکن اگر وہی بچہ پڑھنے کی بجائے پریشان ہو کر ہلکان ہو رہا ہے اور کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اور پینک ہو رہا ہے, اس کی سانس اکھڑ رہی ہے, اس کو ڈارکنیس نظر آ رہی ہے, اس کو فیلئر اور پیسمزم نظر آ رہا ہے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اسٹریس اس کو کہیں گے, بیکاز ود ان ریسورسز اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. اسٹریس کی دو آپ سمجھ لیں کائنڈز ہیں, ایک یو اسٹریس یا پازیٹیو اسٹریس کہلاتے ہیں اور ایک ڈی اسٹریس کہلاتے ہیں. اب پازیٹیو اسٹریس, یہ یو اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں ہمیں اسپر کرتی ہے سروائیول کے لیے تو وہ پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں, اب جیسے شادی ایک پازیٹیو اسٹریس ہے, بچے کی پیدائش ایک پازیٹیو اسٹریس ہے. صحیح. سو پازیٹیو اسٹریس ہمیں زندگی میں جاب پازیٹیو اسٹریس ہے, ٹھیک ہے. سو جو چیز ہمیں آگے بڑھا رہی ہوتی ہے اصل میں ہماری زندگی میں اسٹریس ہمیں ہیلپ کرتا ہے. ان پرنسپل اگر ہم غور سے دیکھیں
تو اگر ہماری زندگی میں اسٹریس انزائٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو پازیٹیو اسٹریس ہماری زندگی میں ہماری پرفارمنس کو انہانس کرتا ہے, ہمیں ایسا پریشر دیتا ہے بیکاز برین کہتا ہے دیر از سم تھنگ, تو ہماری باڈی کو وہ فوراً سے پریپیئر کر دیتا ہے. کچھ ایسے چینجز ہارمونل آتے ہیں, کیمیکل چینجز ہماری باڈی میں اور برین میں آتے ہیں جو ہمیں پریپیئر کرتے ہیں. اب وہ پریپریشن جو ہے ہماری وہ ہمیں پازیٹیولی اگر لے کر چلی جائے تو یہ پازیٹیو اسٹریس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی چیز اگر آپ کو ڈسفنکشنل کر دے, آپ کی روزمرہ کی زندگی کو خراب کر دے, اینڈ آپ صرف اسی کے بارے میں سوچ کر ایک آپ سمجھیں کہ پیرالائزڈ ہو جائیں, تو پھر یہ ڈی اسٹریس ہوگا. ڈی اسٹریس میں زکریا صاحب ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں, لانگ ٹرم پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈس آرڈرز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں لائف میں ایک پرابلم آئی, جیسے ایگزامس کی بات آپ نے کی, اور ایگزامس کی پریپریشن ہو گئی, چلیں تھوڑی بہت خراب ہوئی لیکن آپ نے اس کو کور اپ کر لیا, لیکن آپ سیکھ نہیں رہے ہو اور کنٹینیوسلی اسٹریس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, تو اس سے پھر آپ کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ لانگ ٹرم میں آپ ڈس آرڈرس کی طرف جا سکتے ہو, جیسے انزائٹی اور ڈپریشن کے ڈس آرڈر, اسٹریس کی اور بہت سارے فزیکل پرابلم بھی, انفیکٹ فزیکل ڈیزیزز بھی. کہ اسٹریس کی پریزنس میں ہم ایسے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جو کام ہے ہماری زندگی میں اسٹریس کا ہمیں ہیلپ کرنا, تو ہم ہیلپ لینے کی بجائے کیوں اس سے ڈس فنکشن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. دیکھیں ہر وہ چیز جو ریزلٹس دے رہی ہے تو وہ اسٹریس نہیں ہے, وہ آپ کا وہ اسٹریس نیگیٹو نہیں ہے آپ کو, وہ تو پازیٹیو اسٹریس ہو گیا نا. سو جہاں پر ہمارا اسٹریس ہمیں ہیلپ کرنے کی بجائے ڈس فنکشنالٹی ہماری زندگی کو, روزمرہ زندگی کو اپسیٹ کرنا شروع کر دے, آپ کی روزمرہ کے جو بھی کام کاج ہیں ان میں پرابلم کرنا شروع کر دے, ہماری فزیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرس کا وجہ بننا شروع کر دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ڈی اسٹریس ہے اب آپ کا. کہ جب ہم کنٹینیوسلی اسٹریس کا شکار رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں نا ایڈرینلین, کڈنیز کے اوپر جو گلینڈز ہیں وہ کچھ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو جب بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں اور بہت سارے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈرینلین رش بھی ہوتا ہے پریپیئر کرنے کے لیے, لیکن ہر وقت اسٹریس میں رہنے سے وہ جو ایڈرینلین کا ریلیز ہے وہ فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں بار بار ریلیز ہو کر. یہ چیز پھر ہماری امیونٹی پر بہت زیادہ بیڈلی ایفیکٹ ڈالتی ہے. What are the accurate things جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ اچھا اس وقت ہم اسٹریس کی کنڈیشن میں آ چکے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ اسٹریس میں, اور کیا از دیر اینی سائن اور کوئی سمٹمس ہیں اسٹریس کے؟ تو یس دیر آر سم. ہماری باڈی سرٹن وے میں ریئیکٹ کرتی ہے, ہماری تھاٹس سرٹن وے میں ریئیکٹ کرتی ہیں, کہ وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک اسٹریس کا اسٹیٹ ہے. سو بہت سارے لوگ ہمارے, آپ نے جب آپ کوئی بندہ ایک اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی بھوک بہت اپسیٹ ہوتی ہے. اب دو طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت کھانا شروع کر دیتا ہے یا بالکل ہی کھاتا نہیں ہے. یہ دونوں ایک بھوک میں جو ہے ایپیٹائٹ میں اس کا پرابلم آ سکتی ہے. پھر موڈ سوئنگس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, موڈ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ بہت زیادہ کرائنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, کئی لوگ بہت زیادہ غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, بیہیورل پرابلم میں پھر یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو باڈی سرٹن وے میں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, جس کو ہم فزیکل سمٹم آف اسٹریس کہتے ہیں. سو ہماری باڈی ہمارے ڈائجسٹیو ٹریک کے اوپر اثر کرتی ہے. جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں ہمارا ڈائجسٹیو ٹریک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوز موشن لگ سکتے ہیں, وومٹنگ ہو سکتی, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا. اچھا, پھر بلڈ فلو باڈی میں سرٹن وے میں ریئیکٹ ہوتا ہے. ہمارا بلڈ فلو جو ہے, بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ بھی فلکچویٹ کر جاتا ہے اسٹریسفل سچویشن میں. ہارٹ ریٹ, بریدنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں باڈی میں. نیند بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یا تو نیند آتی نہیں ہے. ایک سمٹم یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کو بہت نیند آتی ہے اسٹریس میں. پھر کچھ لوگوں کی ڈسٹرب سلیپ کا جو ٹائٹل ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر نیند آتی ہے ان کو, یا ارلی اویکننگ ہوتی ہے, نیند آتی نہیں اور صبح بہت جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. تو سلیپ ڈسٹربنسز, ایپیٹائٹ ڈسٹربنسز, بھوک کا پرابلم, فزیولوجیکل چینجز. پھر ہماری تھاٹ میں کچھ مینیفیسٹیشنز ایسی ہوتی ہیں, ہوپ لیسنس, ڈارکنیس, پیسمزم, نیگیٹو اپریزلز, منفی چیزوں کو دیکھنا, اپریہینڈڈ فیل کرنا, خدشات کو فیل کرنا, کاش کا ورڈ ہونا. سو پیسمزم جو ہے وہ تھاٹس میں بہت زیادہ, جس میں ہیلپ لیسنس, ہوپ لیسنس, اپریہینشنز, اس طرح کی تھاٹس جو ہیں وہ آتی ہیں.
بیہیورل لیول پر اسٹریس مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر واضح طور پر آپ کو پرابلمٹک نظر آتا ہے. یا تو آپ اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں اسٹریس میں, آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں, کرائنگ کی طرف جاتے ہیں, ایگریشن کی طرف جاتے ہیں, ایگریشن کی چیزیں توڑنا پھوڑنا ڈسپلیس کرنا. تو اسٹریس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے کچھ سائنز ہیں جو کہ ہمیں شو کرواتے ہیں کہ ہم اسٹریس میں ہیں. فیکٹرز یا کازز کیا ہیں؟ ڈیفینیٹلی جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں, پرون ہوتے ہیں. کچھ اسٹریس پرون پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو ٹریٹ اینشیس پیپل بھی کہا جاتا ہے, جن کی ٹریٹ انزائٹی ہوتی ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ ریزن. سم ٹائم ایکسٹرنل ہوتی ہیں, ہمارا انوائرمنٹ کچھ ایسی پرابلمز ہمیں دے دیتا ہے جو کہ اسٹریس کاز کر جاتی ہیں, جیسے لوڈ ون کو لوز کرنا, کسی چیز کا کوئی بھی لاس کسی قسم کا, چاہے وہ کوئی ڈیئر ون کا ہو, چاہے وہ کسی چیز کا ہو, کسی ریلیشن شپ کا ہو. تو لاس ہمیں اسٹریس انوائرمنٹ میں کر سکتا ہے. ایگزامز, ریزلٹس, فیلئر, یہ اسٹریس کریٹ کر سکتا ہے. ڈیورس. سو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اسٹریس کو کاز کر سکتی ہیں, جس میں انڈیویجول ڈفرینسز بہرحال ایگزسٹ کرتے ہی ہیں. اینڈ ہمارے کچھ انٹرنل ٹریگر بھی اسٹریس کے ہوتے ہیں. دا پری ڈسپوزیشن وی ہیو, جو جینیٹک میک اپ ہمارا ہے, میرا سوچنے کا انداز, میری مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹریس کاز کر سکتی ہے. اگر پور مینجمنٹ ہے میری تو وہ اسٹریس کو ڈی اسٹریس کریٹ کر سکتی ہے یو اسٹریس کی بجائے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی پریونشن ہے, خاص کر کے ایگزیکٹو اسکل کا پروگرام جو لائف اسکلس بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ آپ بڑی پرابلم سے بچ جائیں. یعنی ڈس آرڈرس پہلے ہی ہم اپنا کوئی اتنا اچھا اکوپمنٹس تیار کر لیں, اور جو ہمارے پاس ہیں اسی کو پالش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑی پرابلم سے بچ جائیں. کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ نو دس از دا فیکٹر, اگر یہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو ایوری تھنگ ول بی اوکے. ایسا کوئی پن پوائنٹ کر نہیں سکتے ہم. سو اس لیے ہمیں کچھ ایسا چینجز لانے ہوئیں گے, بڑے چینجز لانے ہوئیں گے. ادھر وہ آپ کے پرسیپشن میں ہیں یا آپ کی لائف میں آج ہم کچھ ایڈ کریں گے جو سجیسٹ کریں گے ہم نیکسٹ سیشن میں, جس سے آپ کی آئندہ آنے والی زندگی میں اسٹریس, پھر آپ کو اسٹریس لگے گا ہی نہیں. برین پھر سیکھ جائے گا کہ اسٹریس کہنا کس کو ہے. اور آج کے پروگرام میں جسٹ ٹو ہیو اے ریکیپ کہ ہم نے اسٹریس کو ڈسکس کیا. اسٹریس کی ہم نے جو کیا اسٹریس صرف اور صرف ایک نیگیٹو چیز نہیں, جو چیز آپ کو پازیٹیولی آؤٹ پٹس آپ کو لینے میں مدد کرے وہ بھی اسٹریس ہے. اگر اسٹریس زیادہ دیر رہتا ہے اور اسٹریس جو ہے وہ اپنی ایک اس کی جو مدت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اگین آپ اس کو ڈسٹریس سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نیگیٹو ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کیا کہ اچھا ہمارے اندر باڈیلی کیا چینجز آتے ہیں, ہمارے ایسے کیا ارد گرد وارننگ سائنز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اسٹریس میں جا چکے ہیں. اپنے اگلے پروگرام میں ہم اسٹریس کو مینیج کرنے کے طریقوں کے اوپر بات کریں گے اور انہی چیزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے. مس آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ایکسپرٹ اوپینین نے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پہچاننے میں. آپ لوگوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.